اچھا جی، میں اختصار سے جواب دیتا ہوں۔ دوران تقریر نعرہ بازی، یہ میں نے پہلے ہی آپ کو نصیحت کر دی ہے۔ اچھا جی، یہ دوسرا سوال بھی، تیسرا ایک سوال ہے اس میں قابل توجہ۔ جو لوگ تنظیمی اختلاف کی وجہ سے علماء پر کیچڑ اچھالتے ہیں ان کو ایک دردمندانہ نصیحت کیجیے۔ میرے بھائیوں، کیا کرنا ہے؟ دیکھ کے اس کی فوٹو لے لیں موبائل سے اور فوراً کتاب واپس کریں۔ میرے میں انہیں جواب دینا ہے بھائی جی، میں اپنا اصلہ قسم دین دا قائل نہیں ہے۔ دیکھ لو اور واپس کرو، پھر گل کرنی۔ بابا بیٹھا رہے، میں نے کہڑا کوئی جلدی ہے، میں بھی سویرے جمعہ ہی پڑھانا۔ بابا جی کتابیں دیکھنی ہو میرے ہاں تشریف لاؤ۔ یہ ایک چھوٹی سی کتاب لایا ہوں، اللہ کے فضل سے جتنی یہ آپ کی دیوار ہے نا، یہ سامنے اتنی فل زمین سے اوپر تک میری صرف عقیدے کی کتابیں میری لائبریری میں۔ اور یہ جو جہال ہے نا، اتنے کوئی 5-6 حال ہو نا بڑے بڑے، تو پھر شاید میری کتابیں اس میں آ جائیں۔ اور میں نے صرف اہل حدیث کے عقیدے کی نشر و اشاعت کے لیے رکھی۔ میں فالتو کتاب لیتا ہی نہیں ہوں، ہمیشہ وہ کتاب لیتا ہوں جس کا مسلک اہل حدیث کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں دیوبندیوں کی بھی کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے مسلک کی صداقت ملتی ہے۔ بریلویوں کی کتاب بھی پڑھتا ہوں، اللہ کے فضل سے ایسے حوالے نکال لیتا ہوں جو مسلک اہل حدیث کی حقانیت پر ہوتے ہیں، اور میں صرف ایسی کتابیں حوالہ جاتی رکھتا ہوں۔ اور اہل حدیثوں کے لیے 24 گھنٹے جب مرضی کا حوالہ لینا ہو، اہلا و سہلا مرحبا، انشاءاللہ ہم دلائل کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی بندہ مسلک اہل حدیث پر اعتراض کرتا ہے بتائیں، انشاءاللہ حاضر ہیں ہم۔ جب تو اس کی تسلی نہ کرائے تو انشاءاللہ ہم اٹھیں گے ہی نہیں۔ ہمارا اہل حدیث ہے اور مرکز میں اہل حدیث کا سٹیج ہے، یہ بڑا ذمہ دار سٹیج ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کا سٹیج ہے۔ تو اہل حدیث کا سٹیج ذمہ دار سٹیج ہوتا ہے، یہاں سے جو بیان ہو وہ اس کی دلیل ہوتی ہے، اور دلیل کے بغیر ہم بات نہیں کرتے اللہ کے فضل سے۔ اچھا، وہ سوال تھا اس میں، تنظیمی اختلاف کی وجہ سے علماء پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء وہ جو توحید اور سنت والے ہیں، جو قرآن اور حدیث والے ہیں، تو ان کا ادب ہر ایک شخص کو کرنا چاہیے، خواہ وہ اعتبار تنظیم کہیں بھی ہے، عالم ہے، کتاب و سنت کا داعی ہے، علماء کا مقام، ان کی عزت اور ان کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن واجب الاطاعت جیسے ہمارا عقیدہ ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، تو ایسے لوگوں سے ویسے ہی ہم دردمندانہ ہی اپیل کرتے ہیں۔ علماء کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے آپ کو فائدہ نہیں، نقصان ہی ہوگا۔ اہل علم کے اوپر بلا وجہ بات کرنا، بلا دلیل بات کرنا، یہ اپنے آپ کو سمجھو کہ ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو غیبت ہی ہوتی ہے نا۔ چغلی، غیبت اور شکایت۔ چغلی اور غیبت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، کہ بندہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی بات کسی کے ساتھ وہ کرتا ہے کہ اگر اس بھائی کو پتہ لگ جائے تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ذکر کا اخاک بما یکرہ، نبی پاک نے یہ تعریف فرمائی ہے، تیرا اپنے بھائی کا تذکرہ ایسی چیز کے ساتھ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ غیبت اسلام میں 2 مواقع پر جائز ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی، سمجھیے، یعنی کسی کا عیب بیان کرنا۔ اگر کوئی شخص کہیں نکاح کرنا چاہتا ہے یا کسی سے لین دین ہے اس کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوسرا بندہ جس سے لین دین کرنے لگا ہے یا جہاں رشتہ کرنے لگا ہے وہ لوگ فسادی ہیں، شر والے ہیں، دھوکے باز ہیں، یا ان میں کوئی عیب ہے، تو آپ اس بھائی کو بتا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بی بی نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں معاویہ یا صفوان دونوں میں سے ایک سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو فرمایا اما معاویہ تو فصالوک لا مال لہ، معاویہ تو فقیر ہے، اس کے پاس مال کوئی نہیں ہے، اما صفوان فلا یرفع عصاہ عن عاتقہ، اور جو صفوان ہے وہ تو اپنی لاٹھی کندھے سے نیچے اتارتا ہی نہیں ہے۔ پہلے غور کر لے، ایک بہت زیادہ پٹائی کرتا ہے اور ایک فقیر ہے، تو مشورہ دے دیا تو اسامہ کے ساتھ شادی کر لے۔ تو یہ ان کی نقص بیان کی کہ اس کے پوری زندگی کا مسئلہ تھا۔ ایسے ہی حدیث کی
حفاظت کے لیے بھی محدثین نے راویان حدیث پر جرح اور تعدیل اسی حدیث کی روشنی میں ہی جائز رکھا ہے، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی غلط بات نہ ہو جائے۔ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے بتا دیتے تھے، کوئی جھوٹ بولتا تھا واضح کر دیتے تھے، جرح اور تعدیل بھی اسی وجہ سے ہی جائز سمجھا گیا۔ تو شکایت کسی آدمی کی ظلم، خرابی، فساد کسی ایسے بندے کو اگر آپ بتاتے ہیں جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے پھر تو یہ صحیح ہے، اور اگر کسی ایسے کو بتاتے ہیں جو مزید اس کے کلپ بنا کر نیٹ پر چڑھا دے گا اس کو ذلیل کرنے کے لیے، تو بالکل ناجائز اور حرام، اور اپنے بھائی کی جو ہے نا اس طرح کی کردار کشی کرنا مناسب نہیں ہے۔ اہل بدعت کا رشتہ داری، جنازہ، یہ تو میں نے جتنی تقریر کی غور کریں سارا جواب دے دیا میں نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ مانتے ہیں نا ان کو اپنا محدث کہ نہیں مانتے؟ امیر المومنین فی الحدیث۔ ابن حجر نے فرمایا جبل الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث، تقریباً لکھا وہ حافظے کا پہاڑ تھے اور فقاہت حدیث میں دنیا کے امام تھے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں لکھا ہے، کسی جہمی یا رافضی سمجھتے ہو نا، اخباسات جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جہمی جو اللہ کی صفات کے انکار کر دیتے ہیں یا تعویلیں بے جا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کسی جہمی یا رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا یہودی اور عیسائی کے پیچھے پڑھوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، دونوں ہی برابر ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں نہ ان کو سلام کیا جائے، نہ ان سے نکاح کا تعلق قائم کیا جائے، بیمار ہو جائیں تو بیمار پرسی بھی نہ کی جائے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ۔ لو جی، ایک بھائی نے یہ سوال دیا، لم یقار فی اللیلہ، حضرت عثمان کی زوجہ کی وفات کے متعلق۔ بھائی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتا دیا ہے کہ میت کو جب قبر میں اتارنا ہو تو وہ شخص اتارے جس نے رات کے وقت اپنی بیوی سے جمع نہ کیا ہو۔ اب کئی لوگ خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ عثمان نے نبی پاک کی جو بیٹی ان کے نکاح میں تھی تو ان کے ساتھ جمع کیا تھا اور وہ فوت ہو گئی تھی، تو یہ جھوٹ ہے بالکل، اس کا کسی صحیح روایت میں ذکر نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی باندیاں بھی تھیں، تو لم یقار فی اللیلہ، رات کے وقت اس نے بیوی سے صحبت نہیں کی تو شرعی اصول دیا وہ میت کو قبر میں اتارے، تو عثمان پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اور اگر انہوں نے کی بھی، اس عورت بیمار ہے، اگر بیوی ہے ان کی، انہوں نے رضامندی سے اپنا حق ادا کیا تو اس میں کون سی شرعی قباحت ہے؟ بیوی ہے ان کی، تو وہ بیوی کے ساتھ انسان کیوں نہیں مل سکتا؟ کوئی آیت حدیث ایسی ہے جس میں یہ ہو کہ وہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مل سکتا اس کی طبیعت خراب ہو تو؟ شاید یہ لکھنے والا ہی جو ہے نا پتہ نہیں کیا گول کھلاتا ہو۔ اگر نماز کے اندر کسی قسم کے خیالات آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں، طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، بھول جاتا ہوں کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا ذاک شیطان یقال لہ خنزب، وہ شیطان ہے، اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ ثَلَاثًا، جب تو اس شیطان کو محسوس کرے نا 3 بار اعوذ باللہ پڑھ اور اپنی بائیں جانب پھونک مار دے۔ تو صحابی نے ایسے کیا تو پھر اللہ کے نبی کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس پر عمل کرنے سے میرا وسوسہ دور ہو گیا۔ مشکات شریف میں بھی باب الوسوسہ میں یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ السلام علیکم۔ یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات بہت اچھی لگتی ہیں، چونکہ ان میں اللہ کی صفات کا ذکر ہوا ہے، تو کیا یہ رات کے سونے کے اذکار میں ایڈ کی جا سکتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ایڈ نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ نے جو سونے کے اذکار بتائے ان میں یہ نہیں ہے۔ ویسے قرآن پاک کی کوئی بھی صورت کسی ٹائم بھی آپ پڑھو، قرآن پڑھنے کے لیے ہی آیا ہے، لیکن اس کو مختص نہ کر لو بلا دلیل۔ ہر ماہ میں 11ویں شریف کا چندہ اکٹھا سپیکر میں کیا جاتا ہے، اس امام مسجد کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے کہ نہیں؟ وہ 11ویں دیتے کیوں ہیں پہلے اس پہ تو غور کرو نا۔ 11ویں تو وہ نظر ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی، اور کہانی بنائی ہوئی ہے کہ ایک بی بی تھی، اس کے بیٹے کی شادی تھی
آپ کبھی یہ پوسٹر دیکھیں تو وہ ایک طرف شیخ عبد القادر جیلانی کو سبز دھوتی باندھ کر ہاتھ میں تسبیح پکڑا کر بٹھایا ہوا ہے، دوسری طرف پانی اور اس میں کشتی اور بارات کا تصور دیا ہوا ہے۔ یہ پوسٹر عام آپ کو ملیں گے، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ بی بی نے 11ویں نہیں دی تو غوث پاک جلال میں آ گئے تو پوری بارات ہی ڈبو دی، اور 11 سال ڈبوئی رکھی، پھر 11 سال بعد اس بارات کو پھر نکالا ہے۔ تو ہمارے ایک حافظ صاحب تھے منڈی بہادری میں، ان کی بہت باتیں سنایا کرتا ہوں، توحید پہ بہت بیان کرا فضل اللہ داد صاحب۔ ایک جگہ گئے تو 11ویں والا قصہ بیان کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی اس کو نہ پکارنا، مر تھا جاؤ گے، پہلے 11 سال ڈوبے گا پھر تارے گا۔ کیوں نہیں باجی، پہلے 11 سال ڈبکیاں لوائے گا نا تو پھر تارے گا۔ تو جو اس طرح اللہ کے ولیوں کے نام کی نظر اور نیاز ہے وہ حرام ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ میں نے آپ کو فقہ حنفی کے 5 کتابوں کے حوالے دیے تھے کہ نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اب تعویل کرنے لگ گئے، جب دلیلیں نہیں ملی تو تعویل کرنے لگ گئے کہ ویسے 11ویں ان کی نسبت سے کہتے ہیں، اور یہ اصال ثواب ہے۔ بھائی اصال ثواب کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کے لیے کرنے کی دلیل چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے اللہ کے ساتھ شریک ہیں جنہوں نے عبادت کے طریقے بنا لیے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ تو معلوم ہوا عبادت کے طریقہ جو ہے اس کے لیے کس کی اجازت چاہیے؟ اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی 11ویں کی اجازت ہے تو لے آؤ۔ حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے ایک عالم سے سنا، وہ ایک جگہ انہوں نے کہا 11ویں جس کی دیتے ہو کوئی آیت اور حدیث پڑھو، تو فریق مخالف کہنے لگا آیت کتوں لیا ہوئی ہے، حدیث کتوں لیا ہوئی ہے، وہ تو پیدا ہی بہت بات چو جی قرآن تو پہلو اترے ایسی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے بارے میں اہل سنہ کا موقف کیا ہے؟ وہ ایک گناہ گار مسلمان تھے اور شاعر تھے، اس میں توحید بھی تھی، تصوف بھی تھا۔ قرآن کہتا ہے شعراء یتبعہم الغاوون، گمراہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور ایک جگہ فی کل واد یہیمون، شاعر ہر وادی میں چرتا ہے۔ شیعوں کو بھی ان کا شعر مل جائے گا، قادیانیوں کو بھی مل جائے گا، بریلویوں کو بھی مل جائے گا، دیوبندیوں کو بھی مل جائے گا، حدیثوں کو بھی مل جائے گا۔ شاعر تھے، ایک مسلمان شاعر تھے، گناہ گار۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ داڑھی بھی ان کی آپ کو پتہ نہیں تھی بالکل۔ تو کچھ نظریات جو ان کی شاعری سے ملتے ہیں خلاف شرع بھی ہیں، لیکن جو لوگ ان کے شعر زیادہ پڑھ سناتے رہے ہیں نا، اس پورے ٹبر نے ان کو کافر کہا ہے۔ لاہور حزب الاناف مدرسہ ہے نا ان کا، کربلا گام شاہ اور حزب الاناف دونوں کی دیوار ملتی ہے آپس میں، علی حجویری رحمہ اللہ کے دربار کے بالکل ساتھ ہے۔ تو کربلا گام شاہ کے ساتھ جو حزب الاناف مدرسہ ہے نا، اس مدرسے کے بانی مولوی طیب دانا پوری نے ایک کتاب لکھی تھی تجانب اہل سنہ۔ تجانب اہل سنہ میں انہوں نے علامہ اقبال کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا تھا، اور اس وقت کے بریلوی علماء کی تصدیقات اس کتاب پر چھپی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو نا، شاعری کرتا ہے تیرے شیشے میں میں باقی نہیں، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، یہ بخیلی ہے رزاقی نہیں۔ یہ شعر لے کر ان کا اللہ کو بخیل اس نے کہا ہے، لہذا یہ کافر ہے۔ یہ فتویٰ انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے علامہ اقبال کے مزار پر پچھلے دنوں جلسہ کر کے تو اذان کو بک بک کہا، بلکہ ان کا سورہ کی اذان ہو رہی۔ اہل تصوف کو رحمہ اللہ ایسا صوفی جس کے اوپر ائمہ حدیث نے اتمام حجت نہیں کی، اور اتمام حجت کے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو اس کو تو دعا دے سکتے ہیں، لیکن جس طرح ابن عربی ہے اس کے کفر کو ائمہ حدیث نے کھول کر بیان کیا۔ امام برہان الدین بقائی نے اس کے رد پر کتاب لکھی تنبیہ الغبی الی تکفیر ابن عربی، اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے، اس کی جو فصوص الحکم کتاب ہے، اگر اس میں کفر نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے پر کفر کس بلا کا نام ہے۔ تو جن کی تکفیر واضح کر دی گئی ہے ان کے لیے دعا نہیں ہے۔ تصویر اور ویڈیو کا حکم کیا ہے؟ ویڈیو دینی معاملات کے لیے بنا کر دین کی نشر و اشاعت کریں تو بالکل جائز ہے۔ اس کی دلیل نبی پاک کی ذکر 2 طرح کے حدیثیں ہیں، ایک میں تصاویر کی
ممانعت ہے، اور دوسری طرف دینی فائدے کے لیے تصاویر کا جواز بھی ہے۔ 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں آپ کو، ایک بخاری سے اور ایک نسائی سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، صحابہ کرام اپنے چھوٹے بچے جو تھے، بچوں کو روزہ رکھواتے تھے جن پر روزہ فرض نہیں ہوتا تھا۔ مولوی صاحب بھیجو، بچوں کو روزے رکھواتے تھے اور مسجد میں بچوں کو اٹھا کر لے، ساریاں دے لوگ رہ گیا تو میں لے دو، میں کہڑا نس چلیا تو میں گھر پورا کر کے جانا، پریشان نہ ہو، میں کدی نہیں گھبرایا، اللہ کے فضل ہے، تسی نہ تھک جائے بس۔ تو چھوٹے جو میں بات آپ کو بتانے لگا تھا کہ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا بچے کو بھوک لگتی ہے تو روتا ہے بلکتا ہے، چھوٹا جو ہوا روزہ فرض بھی نہیں ہے تو روئی کا گٹھا ساتھ اٹھا کر مسجد میں لے آتے تھے، بچہ روتا تھا، اس روئی کے گٹھے کی گڑیا اور کھلونا بنا کر اس بچے کو دے دیتے تھے تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ تو گڑیا بنا کر، لعبہ جو لفظ آیا بخاری میں، لعبہ گڑیا کو کہتے ہیں، تو وہ مسجد میں بھی اسلام نے گوارا کی۔ کیوں؟ بچوں کو روزہ رکھنے کی تربیت دی جائے، اسے دینی فائدہ ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گڑیاں رکھی ہوئی تھیں، گھر میں کھیلتی تھیں، کیونکہ 9-10 سال کی عمر تھی جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئیں، تو عربوں میں عام طور پر 9 یا 10 سال کی بچیاں بالغ ہو جاتی تھیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو ایک دن نبی پاک گھر آئے نا، تو پردے کے پیچھے رکھتی تھی کھیل کے، تو پردہ ہلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ پیچھے گڑیاں اور ایک گھوڑا ہے، ان میں کیا ہے؟ گھوڑا۔ آپ پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگی گھوڑا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا گھوڑے کے پر بھی ہوتے، اس کے پر بھی بنائے ہوئے تھے، گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے پر بھی تو تھے نا۔ تو نبی پاک کھلکھلا کے ہنسے۔ تو جس نبی کے گھر اور جس ام المومنین کے گھر جبریل وحی لے کر جس کے بستر پہ آتے تھے، اسی گھر میں گھوڑا مجسمہ موجود تھا، فرشتہ کے لیے رکاوٹ نہیں بنا۔ اس کے لیے آپ دیکھیں صحیح مسلم کی شرح امام نووی کی، قاضی عیاض کی شرح اکمال المعلم، امام قرطبی کی شرح المفہم، حافظ ابن حجر کی شرح فتح الباری، صحیح بخاری، اس چاروں کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ بچیوں کو امور خانہ داری میں ان گڑیوں کے ساتھ کھیلنا، گھر بنانا، سنوارنا ان کی تربیت ہوتی ہے، تو اس تربیت کے لیے یہ مجسمہ بھی برداشت کر لیا۔ تو اس لیے اگر دین کی دعوت پھیلتی ہے، لوگوں تک پیغام دینا ہے، آپ ویڈیو کو استعمال کرتے ہیں تو شرعی نقطہ نظر سے دین کے فائدے کے لیے جائز ہے۔ باقی جو کھیل تماشے ہیں ان سے اجتناب کرو۔ بلیک کلر جو بالکل سیاہ کالا ہے وہ ممنوع ہے۔ کوئی اور کلر سیاہ سرخی مائل ہو، بالکل سرخ ہو، یہ بابا جی کی طرح زرد رنگ ہو، یا جو ہے نا وہ سرخ اور بلیک ملا کر آپ نے لگایا ہو، سارے رنگ جائز ہیں۔ سیاہ کالا جو خالص ہوتا ہے وہ منع ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے، والد کے ابو قحافہ کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے، جب وہ آئے مسلمان ہوئے، ان کے سر کے بال، داڑھی کے بال، سغامہ ایک بوٹی ہوتی ہے سفید پھولوں والی، اس کی طرح سفید تھے۔ فرمایا جاؤ لے جاؤ، جا کر اس کے رنگوں کو بدلو، وجنبوہ السواد، سیاہ کالا کرنے سے بچاؤ۔ ایک بہن کو ان کے خامد نے ایک نوٹس طلاق دیا ہے، 3 ماہ گزر چکے ہیں، اس نے کوئی رسائی نہ کوئی ایسی بات کی، کیا اس کی طلاق ہو گئی؟ 3 ماہ عدت جو ہوتی ہے نا بھائیو، وہ اگر عورت کو ایام ماہواری آتے ہوں صحیح تو 3 حیض عدت ہے۔ اگر ایام ماہواری نہیں آتے، کوئی خلل پڑ گیا، بڑی عمر کی ہو گئی، وہ جو رحم خشک ہو گیا، ایام نہیں آتے، پھر 3 مہینے عدت ہے۔ اور اگر عورت حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک عدت ہے۔ عدت کے اندر تو وہ صلح کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، اور اگر عدت گزر چکی ہو
تو آدمی نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، صلح نہیں کی، اب یہ عورت اس آدمی کے نکاح سے خارج ہے۔ جس طرح حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ کو ان کے خامد نے ایک طلاق دی، یہ صحیح بخاری میں، تفسیر طبری میں، تفسیر ابن کثیر میں، امام بخاری کے استاد محمد بن یحییٰ الزہلی کے جو حدیث کا جز ہے اس میں حدیث ہے، عدت گزر گئی، عدت گزر جانے کے بعد اس جوڑے نے آپس میں دوبارہ اکٹھا ہونے کا ارادہ کر لیا، تو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ اپنی ہمشیرہ کے چونکہ ولی تھے اور ولی کی اجازت کے بعد نکاح نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بہن تیرے نکاح میں دی تھی، تو نے ہماری عزت اور تکریم نہیں کی، لہذا قسم کھا لی اب میں اپنی بہن تیرے نکاح میں نہیں دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکیں، پھر باہمی رضامندی سے اگر آپس میں نکاح کا ارادہ کر لیں تو ان کو آپس میں نکاح کرنے سے مت روکو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت معقل بن یسار جو قسم کھا چکے تھے کہ میں اپنی بہن تیرے نکاح میں نہیں دوں گا، وہ کہتے سمعا و طاعتا لربی، میں اپنے رب کی بات سنتے ہوئے اور مانتے ہوئے اپنی ہمشیرہ کو تیرے نکاح میں دیتا ہوں، اور قسم کا کفارہ دے دیا۔ تو عدت گزر جانے کے بعد ایک تو پہلی طلاق ہو یا دوسری، تو عدت گزرنے کے بعد نکاح کر کے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا طلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، طلاق دو دفعہ ہے، یا اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا پھر احسان کر کے فارغ کر دینا ہے۔ لیکن اگلی آیت میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی پھر عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں کسی اور جگہ بسنے کے لیے نیت سے شادی کرتی ہے، جیسے پہلے آدمی سے کی تھی، طلاق کی کوئی نیت نہیں ہے، طلاق کی نیت سے نکاح کرتے ہیں تو وہ حلال ہے، اس پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ تو طلاق کی نیت نہیں، بسنے کی نیت سے شادی کر لی کسی اور آدمی سے، بستی رہی زندگی میں، اس نے کبھی طلاق دے دی یا عورت نے خلا لے لیا، بندہ مر گیا عورت بیوہ ہو گئی، یا آدمی مرتد ہوگا یہ مسلمان رہی نکاح ٹوٹ گیا، تو پھر وہ عدت گزارنے کے بعد اگر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے اور دونوں کو یہ یقین ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے تو پھر آپس میں شادی ہو سکتی ہے، بصورت دیگر کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ لکھا ہوا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ پہلا رکا ہے میرا خیال ہے، بزرگ بیٹھے تو ہی میں نے سوال دے اندر، میں تو جان چھڈنے والا ہے ہی نہیں۔ ایک سوال ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کندھوں کے درمیان مور نبوت کی مثل مور تھی، یہ ہمارے حنفی بھائی بیان کرتے ہیں، جو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک کتاب بنائی ہوئی ہے، جامع المسانید، کتاب کا نام جامع المسانید، اس کے شروع میں لکھا ہے جیسے خلخال جو ہے نا اللہ کے نبی کے کندھوں کے درمیان تھا نا، اس طرح کا ایک مہرہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کندھوں کے درمیان بھی تھا۔ جامع المسانید خوارزمی کی